اس وقت شام کے 7 بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ اپنی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے اقتصادی حالات بہتر بنانے کے لیے متعدد منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے کرتارپور کی طرح منقسم کشمیر میں بھی مذہبی مقامات تک رسائی کے لیے راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں کیے جانے والے امریکہ کے ایک فضائی حملے میں کم از کم 30 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان سے مجوزہ بات چیت کے لیے افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے ایک 12 رکنی ٹیم اور امن مذاکرات کے لیے ایک طریقہ کار ترتیب دینے کے اعلان پر طالبان نے کسی مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ افغان طالبان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی کے قیام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان صدر سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ اسلام آباد میں فارم ہاؤس میں گائے گھس جانے پر پڑوسیوں کے خلاف FIR درج کرانے اور IG اسلام آباد کی تبدیلی پر وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی اعظم سواتی کے خلاف از خود نوٹس میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نوٹس دیے گئے ہیں۔ یمن کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اتحاد کی فوجی امداد ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو امریکی سینٹ نے غالب اکثریت سے بحث کے لیے منظور کر لیا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ وہ ان تمام انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر جو ان کی نظر سے گزری ہیں کہتے ہیں کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور سعودی صحافی جمال خشوگی کے ترکی میں سعودی قونصلیٹ میں قتل کے درمیان براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ G20 کا 2 روزہ سربراہ اجلاس جمعے کے روز سے ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو سب سے پہلی خبر دی کہ اپنی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک کے اقتصادی حالات بہتر بنانے کے لیے متعدد منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہا، اس کی ایک جھلک۔ بڑے میں نے کامنٹ سنے 100 دن کے اوپر کہ جی 100 دن میں کچھ نہیں ہوا، 100 دن میں یہ نہیں ہوا۔ ٹی وی کے اوپر میں دیکھتا ہوں، کم ٹی وی دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میری نظر میں یہ 100 دن کیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ یہ صرف ایک چیز 5 وقت کی نماز میں ہم مانگتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم صرف راستہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بھی کہہ سکتا کہ ہم کہیں جی ان کی منزل پہ لگا دے، جن کو پہنچا دے جن کو تو نے نعمتیں بخشی، لیکن اللہ نے ہمیں نماز میں صرف کہا اس راستے پہ لگو۔ انسان کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس راستے پہ چل کے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہوتی ہے اور نیت جو اللہ جانتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے 100 دن ہیں اس میں ہم نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ وہ کرنے کی کوشش کی جو کہ ہم نے، جن کا ہم راستہ مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے جو مدینہ کی ریاست میں کیا، وہ کیا کیا انہوں نے ساری جو پالیسیز بنائی مدینہ کے ریاست میں، وہ ساری پالیسیز رحم کے اوپر تھی، ایک عام انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے جو کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ عمران خان کے خطاب کی ایک اور جھلک۔ ہر پالیسی کے پیچھے یہ ہے کہ کیا یہ عام آدمی کی مدد کر رہا ہے، یہ ہمارے کمزور طبقے کی مدد کر رہا ہے۔ ہر پالیسی، یہ اگر ہندوستان سے ہم کوشش کرتے ہیں دوستی کرنے کی، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے
کہ اگر تجارت شروع ہو گئی تو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ویلتھ کریشن بڑھے گی. پیسہ ملک میں جب ویلتھ کریٹ ہوگا، روزگار ملے گا تو ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا سکیں گے. اسی طرح تعلیم کی جو ہماری پالیسی ہے، کیسے ہم ایک تعلیم کا نظام ٹھیک کریں، اور تعلیمی موقع نہیں دیتا نیچے سے لوگوں کو اوپر آنے کا. تو جو ساری اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں. یہ عمران خان تھے جو اپنے حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس کی جھلکیاں ہم نے آپ کو سنوائیں. اس کی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. اور مظفر آباد سے بھی ہمیں ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے جس میں ہمارے نمائندے نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے کرتارپور کی طرح منقسم کشمیر میں بھی مذہبی مقامات تک رسائی کے لیے راستے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں حکومتی اور حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے سیاسی رہنماؤں نے بھارت میں بسنے والے سکھوں کے لیے پاکستانی پنجاب کے نارووال کے علاقے میں سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا راستہ کھولنے کو سراہا ہے، اور بھارتی کشمیر کے سکھوں اور ہندوؤں کے لیے پاکستانی کشمیر میں موجود ان کے مقدس مقامات تک رسائی کے لیے راستہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. افغانستان کے صوبے ہلمند میں کیے جانے والے امریکہ کے ایک فضائی حملے میں کم از کم 30 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں. ہلمند کے گورنر محمد یاسین خان نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ فضائی حملہ ہلمند کے جنوبی ضلع گرم سیر میں کیا گیا تھا، جس میں ہلاک ہونے والوں میں طالبان جنگجو اور عام شہری دونوں شامل ہیں. گورنر نے بتایا کہ علاقے میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی، جس میں مدد کے لیے افغان فورسز نے امریکی فوج سے فضائی مدد طلب کی تھی. صوبائی حکام کے مطابق مرنے والوں میں 30 عام شہریوں کے علاوہ 16 طالبان جنگجو بھی شامل ہیں، تاہم اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. اور افغان طالبان سے مجوزہ بات چیت کے لیے افغانستان کے صدر اشرف غنی کی طرف سے ایک 12 رکنی ٹیم اور امن مذاکرات کے لیے ایک طریقہ کار ترتیب دینے کے اعلان پر طالبان نے کسی مثبت رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے. افغان طالبان نے صدر اشرف غنی کی جانب سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کے قیام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان صدر سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ طاقت سے محروم اور غیر ملکیوں کے مسلط کردہ عناصر سے بات کرنا لا حاصل ہے، کیونکہ کمزور فریق فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے. بیان میں طالبان ترجمان نے کہا ہے کہ طالبان کی لڑائی امریکی حکومت سے ہے اور وہ اسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. یمن کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اتحاد کی فوجی امداد ختم کرنے کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو امریکی سینٹ نے غالب اکثریت سے بحث کے لیے منظور کر لیا ہے. امریکی سینٹ نے بدھ کے روز 37 کے مقابلے میں 63 ووٹوں سے قانون سازی کو آگے بڑھایا ہے، جو یمن میں سعودی قیادت والی جنگ میں امریکی مداخلت کے خاتمے کے لیے کوشش کرے گی. یہ ووٹ زیادہ تر انتظامیہ کے لیے ایک اشارہ ہے، کیونکہ ایوان نمائندگان کے ریپبلکن لیڈروں نے ایسا کوئی عندیہ نہیں دیا ہے کہ وہ ایسا کوئی بل سامنے لائیں گے. یہ ووٹ ثبوت ہے کہ وائٹ ہاؤس اور امریکی قانون سازوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کا، جو سعودی عرب سے متعلق ہے. حالانکہ صدر ٹرمپ کی قومی سیکیورٹی ٹیم کے 2 اعلیٰ عہدیداروں نے مکمل سینٹ کے بند کمرے کے اجلاس میں خفیہ بریفنگ دی ہے. ایک سعودی صحافی کے ترکی کے سعودی قونصل خانے میں قتل کے تقریباً 2 ماہ بعد وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع جم میٹس نے ریاض کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات کو محفوظ کرنے پر زور دیا ہے، جس میں یمن میں سعودی قیادت والی فوجی مہم کی حمایت شامل ہے. G20 کا 2 روزہ سربراہ اجلاس جمعے کے روز سے ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس میں شروع ہو رہا ہے. یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ نے عالمی معیشت کو خطرے میں ڈال رکھا ہے. اور یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے نیٹو ممالک خصوصاً جرمنی سے اپیل کی ہے کہ وہ روس کے ساتھ جاری کشیدگی کے پیش نظر بحیرہ آزوف میں اپنے جنگی جہاز تعینات کریں. جرمن اخبار بلڈ کے ساتھ ایک انٹرویو میں یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ جرمنی ان کے ملک کا قریب ترین اتحادی ہے اور انہیں امید ہے کہ وہ اور نیٹو کے دیگر رکن ملک موجودہ صورتحال کے پیش نظر یوکرین کی مدد اور اسے سیکیورٹی دینے کے لیے اپنے بحری جہاز بحیرہ آزوف میں تعینات کریں گے.
ایک امریکی قانون ساز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ اس ہفتے دیر گئے چینی صدر سے ملاقات میں چین میں مسلمان نسلی اقلیت یہ غور کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم و ستم پر آواز اٹھائیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔